السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوریز مجھے خالدہ نے سینڈ کی ہیں جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس اگر سٹوریز اور ریئل انسیڈنٹ ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں آج کی پہلے انسیڈنٹ کی طرف۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ اس وقت پیش آیا جب میرے ہاں بیبی ہونے والا تھا۔ میں اشفاق میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور میرا آپریشن ہونا تھا۔ مجھے جو کمرہ ملا وہ 4th فلور پر تھا اور بہت ہی بدرونق قسم کا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی کہا کہ یہ چینج کروا لیں۔ آپریشن کے بعد 2nd فلور پہ ہمیں روم مل گیا اور آپریشن کے دوسرے دن رات کو مجھے فیل ہوا کہ کسی نے بہت زور سے میرے شولڈر پہ ہاتھ مارا ہے۔ وہ ہاتھ نہیں بلکہ ایک تھپڑ کی طرح مجھے لگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، بس میری امی سو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ کوئی نرس ہوگی، میڈیسن کے لیے آئی ہوگی، مگر یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ تقریباً رات 2:15 بجے کے قریب میں نے پھر دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر پھر زوردار ایک تھپڑ مجھے لگا اور اس کے ساتھ ہی کسی نے میرا پیر پکڑ کر مجھے کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اپنے بیبی کو سنبھالا اور دوسرے سے بیڈ کے کنارے کو پکڑا اور میں نے چیخ کر اپنی امی کو آوازیں دی، بٹ میری آواز نکل نہیں پا رہی تھی اور وہ جو کوئی بھی تھا بس وہ مجھے جھٹکے دے رہا تھا اور مجھے گرانا چاہتا تھا۔ وہ بہت ہی خوفناک لمحے تھے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک آیت الکرسی کا خیال آیا اور میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی۔ ابھی میں درمیان میں ہی تھی کہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے مجھے زور سے دھکا دے کر مجھے چھوڑ دیا۔ میری چیخوں سے میری امی اٹھ گئیں۔ میں نے ان کو سب بات بتائی تو امی میری نرس کو بلا کر لائیں۔ جب اس کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ یہ روم کافی دنوں سے بند تھا اور آج ہی ہم نے کھولا ہے۔ امی نے بہت زیادہ غصہ کیا اور اس کے بعد پوری رات ہم سو نہیں سکے۔ صبح جب ہوئی تو ہم نے اس مینجمنٹ سے بات کی، لیکن وہ مکر گئے، اور جو وہ رات والی نرس تھی وہ بھی مکر گئی کہ نہیں، آپ نے غلط سنا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کمرہ بہت عرصے سے بند ہے۔ اگلی رات پھر کسی نے تھپڑ مارا اور میں نے جب ٹائم دیکھا تو سیم وہی لاسٹ نائٹ والا تھا۔ میں نے اپنی امی کو اٹھایا اور پوری رات پھر ہم نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہم نے چیک آؤٹ کر دیا اور جب ہم آ رہے تو ایک نرس ملی اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ روم ایسے ہی قصے ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کو 4تھے فلور والا روم نہیں چاہیے تھا، اس لیے اس روم کو کھول دیا گیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا میں بھول نہیں سکتی۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ رہے اور ہمارا کوئی اور نقصان نہیں ہوا۔ ایک اور واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ آج سے کوئی 27 سال پہلے کی بات ہے، جب میری شادی ہوئی تھی اور ابھی 2 ہی 3 ماہ ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ کراچی میں رہتے تھے اور میں اپنے ان لاز کے ساتھ میر پوز خاص میں رہا کرتی تھی۔ ہمارا گھر بیسیکلی ایک حویلی پر بیس کرتا تھا جو کہ بہت پرانی تھی، شاید تقسیم کے وقت کی بنی ہوگی۔ تقسیم کے وقت وہ میرے نانا کو الاٹ ہوا تھا۔ بہت بڑی حویلی تھی، اوپر کے پورشن میں 12 دری بھی تھی اور نیچے بڑا سا صحن تھا۔ خوب بڑے بڑے کمرے تھے اور مجھے جو کمرہ ملا تھا وہ نیولی بنا ہوا تھا اور باقی کے روم سے کچھ الگ سا تھا، جبکہ میرے ہسبینڈ وہاں نہیں ہوتے تھے اور جب وہ نہیں ہوتے تو میں اپنی نند کے ساتھ سوتی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ وقتی طور پر خوف ضرور ہوتی ہے مگر میں بھول جاتی ہوں۔ وہ حویلی مجھے ہمیشہ ہانٹڈ لگتی تھی، اندھیرے سے زینے، انٹرس باوجود لائٹ کے اندھیری۔ اور خیر ایک صبح جب میں سو رہی تھی، فجر کے بعد کا وہ ٹائم تھا، مجھے لگا کہ میرے پر بوجھ آ گیا ہے۔ جب میں نے ایک دم سے چادر ہٹائی تو مجھ پر ایک عجیب و غریب مخلوق جھکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل میرے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی، بالکل گول سا منہ تھا اور گنجا سا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بس 2 سوراخ تھے اور وہ بس مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا اور اب میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے ناخن مجھے اپنی گردن پہ محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی اور میں کچھ پڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں اس چیز کے قابو میں تھی کہ اچانک باہر سے میرے سسر گزرے۔ وہ بلند آواز میں تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ تلاوت کی آواز کا سننا تھا کہ اس چیز نے مجھے چھوڑ دیا اور میں گھبراہٹ میں بغیر دوپٹہ اور چپل کے باہر کی طرف بھاگی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور جب میں نے انہیں یہ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھ پہ کچھ دم کیے اور مجھے پانی پینے کو کہا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوا،
लेकिन आज भी मैं वो मनहूस शक्ल भूल नहीं सकी। अहमद ने चंद रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किए हैं जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। ये वाक़या मैं अपनी अम्मी का शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 14 साल पहले का वाक़या है। हम उस टाइम पेशावर में रहते थे। तो अम्मी कह रही थी कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरी चारपाई रूम के पंखे के साथ नज़दीक करके जाता है, लेकिन मैं जब भी आँख खोलती हूँ तो मैं बेड पर लेटी होती थी। खैर, अम्मी ने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया और काफ़ी टाइम तक ये सेम सब कुछ उनके साथ होता रहा और ये काफ़ी टाइम तक ऐसा ही होता गया। एक रात हमारी अम्मी ऐसे ही सो रही थी। ड्रेसिंग रूम की लाइट भी ऑन थी और उन्होंने दोबारा वैसे ही फील किया। जब अम्मी ने आंखें खोली तो उनके बेड का फोम हवा में पंखे के साथ लगा था और जब अम्मी ने देखा कि साइड पर चारों तरफ आदमी ही आदमी थे। उनकी शक्लें इंसानों जैसी तो बिल्कुल भी ना थी। लंबे मुंह और उनकी आईब्रोज ऊपर की तरफ थी। बहुत ही अजीब सी शक्लें थी और उनके पर भी थे। तो उसमें एक आदमी ने अम्मी के मुंह पर हाथ रखा तो अम्मी ने फ़ौरन ही उसको बाइट किया। फिर एक लम्हे के अंदर उन लोगों ने फोम नीचे गिरा दिया और फिर एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये दूसरा वाक़या हमारी खाला के साथ हुआ। जब उनका बच्चा हुआ था तो 40 दिन अभी नहीं गुजरे थे। उनका वो घर काफ़ी पुराना था। पुराने ज़मानों की तरह उनकी लकड़ी की छतें थी। तो वो बता रही थी कि जब मैं एक रात सोने लगी तो मैंने ऊपर की तरफ देखा। मैं क्या दिखती हूँ कि एक लंबी सी औरत है जो छत की लकड़ियों के साथ हाथ डाल के झूले की तरह झूल रही है और वो मुझे देखकर हंस रही थी। उस औरत ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो औरत मुस्तकिल ऐसे ही झूला झूल रही थी। जब खाला ने अपने हस्बैंड को यह बात बताई तो उनके हस्बैंड ने उन पे कुछ दम किया और उनको सुला दिया। ये वाक़या एक गांव की औरत है। उसका भी एक बेबी हुआ था और अभी उसके भी 40 दिन क्रॉस नहीं हुए थे। उस ज़माने में औरतों को 40 दिन तक बहुत एहतियात करने को कहा जाता था। तो ये औरत बाहर गई और कपड़े धोने लग गई। जब देखा कि एक काली बिल्ली सामने से आ गई है, उसने नाक में कोका पहना हुआ था, तो ये औरत उस पर हंसने लगी और बोली कि आज मैंने पहली बार ऐसी बिल्ली देखी है जिसने नाक में कोका पहना हुआ है। आगे से उस बिल्ली ने उसको जवाब दिया कि आज पहली बार मैंने ऐसी औरत देखी है जो छिले में अकेले आकर कपड़े धो रही है। वो औरत वहीं पे गिर के बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ भी हो गई। अगला वाक़या एक गांव के लड़के के साथ हुआ। वो सर्दियों की रात थी और वो लड़का रिश्तेदारों के घर पे पेंटिंग का काम कर रहा था। तो उन लोगों ने इस लड़के से मदद मांगी कि वो इस लड़के को फैमिली के रिश्तेदारों में दरख्वास्त की कि वापसी में आप लोग इसको छोड़ के आओ, क्योंकि वो सर्दियों की रात थी और हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। अब काम ख़त्म हुआ तो कुछ रिश्तेदारों ने उस लड़के को घर छोड़ने का फ़ैसला किया। रात के अभी 10 बजे थे। तो उस लड़के ने बोला कि अभी तो इतनी रात नहीं हुई, मैं खुद ही घर चला जाता हूँ। उन लोगों ने उसकी बात मान ली। अब वो लड़का सुनसान रास्ते पे चल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या देखता है कि एक औरत है जो 6 फुट ज़मीन से ऊपर है और उसके सर पर एक बड़ा सा थाल है। जब उस औरत ने इसको देखा, वो भी तेज़ी से हवा में इसके पास आने लगी। वो लड़का बेचारा भागने लगा तो एक हुजरा मिला। वो वहाँ घुस गया जहाँ बहुत सारे आदमी थे। जब उन्होंने उनको सारी बात बताई कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, वो चुड़ैल यहाँ से गुजर जाए तो फिर हम तुमको वहाँ छोड़ कर आएंगे। 1 घंटे के बाद उन लोगों ने उसके घर पहुँचा दिया। अगला वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इन सब्सक्राइबर की खाला की बेटी ने इनको बताया था। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। उसका कोहाट में एक छोटा सा 5-6 मरले का घर था। वो घर में अकेली थी। मेरी खाला अभी बाहर चली गई थी, तो वो घर में बाहर सहन में बैठी हुई थी। सहन से घर की विंडो साफ दिखाई दिख रही थी। तो उसने देखा कि विंडो में उसकी एक डॉल पूरे घर में घूम रही थी, एक रूम से लेकर दूसरे रूम में, और इस डॉल का माइक्रोफोन भी ऑन किया गया था। जब मेरी कज़न सहन से अंदर रूम की तरफ गई तो उसने बेड पर देखा कि खून से भरा एक आदमी का सर पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको कत्ल कर दिया गया है। उसको साफ दिख रहा था कि वो सर बेड पर पड़ा है और वो डॉल वैसे ही पूरे कमरे में घूम रही थी। मेरी कज़न इतना ज़्यादा डर गई कि वो भागकर घर से बाहर रोड पर चली गई
اور وہاں بیٹھ کر اپنی امی کا انتظار کرنے لگی۔ ان کا یہ گھر بہت زیادہ ہی ہانٹڈ تھا۔ یہ دوسرا واقعہ میں اپنے ساتھ کا شیئر کر رہی ہوں۔ یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم سارے کزن ہمیشہ ڈارک ہاؤس کھیلا کرتے تھے، مگر یہ کھیل ہم تب کھیلا کرتے جب پوری چاند ہوا کرتا، کیونکہ ہم چاند کی رات میں چھپن چھپائی کھیلنا پسند کرتے تھے۔ ایک ٹیم میں ہم 2 لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہم نے گیم سٹارٹ کی تو میں نے اپنے کزن کے ساتھ 2nd فلور پر چلی گئی اور لاؤنج میں صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے پیچھے سے کون آ رہا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سٹیئر سے ایک عورت ہماری طرف آ رہی ہے اور اس نے سامنے سے ہمارے پاس سے آنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی کزن سے بھی کہا کہ چھپ جاؤ، سنبل آ گئی ہے ہمیں ڈھونڈنے۔ اس نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا تھا اور اب وہ عورت آرام سے لاؤنج میں گھومی اور کچھ لمحوں کے بعد سیدھا ایک کمرے میں جا کے گھس گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر ٹیرس میں لائٹس بھی آن تھیں تو مجھے سب کچھ کلیئر نظر آ رہا تھا۔ ہم وہاں ویٹ کر رہے تھے کہ سنبل کب نکلے گی۔ جب دیکھا تو میری سسٹر اوپر آ گئی سٹیئر سے اور کہنے لگی کہ گیم اوور ہو گئی ہے، سب نیچے آ جاؤ۔ میں اس وقت حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم تو روم میں گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اوپر آئی ہی نہیں ہوں، میں تو ابھی اوپر آئی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے سارے کمرے اور واش روم دیکھے مگر وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے آج کے بعد ڈارک روم نہیں کھیلا۔ میری اس کزن کو بھی وہ ساری فیلنگز آئی تھیں۔ اس نے بھی اپنے پاس سے کسی کو تیزی سے گزرتے محسوس کیا تھا۔ سترہ نے اسلام آباد سے یہ واقعہ بھیجا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ تہجد کے پابند تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا اور میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں 3:30 اٹھ جایا کرتی تھی نماز کے لیے اور ڈرائنگ روم میں آ کر میں نماز پڑھنا شروع کرتی۔ یہ روم نماز کے لیے ہم نے فکس کر دیا تھا۔ میرے ہسبینڈ 4 بجے تک اٹھتے تھے۔ ایک روز مجھے روم میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور پھر یہ احساس بڑھتا گیا اور لوگوں کے بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے ہسبینڈ اسی روم میں آ کر لیٹ جاتے۔ اب وہ آوازیں آتی رہتی مگر میرا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے ہسبینڈ کو نماز کے لیے اٹھایا تو وہ سستی سے کہنے لگے کہ کچھ دیر سونے لگو، مجھے آرام کا موقع ملا ہے، نہ جانے پھر کب ایسا آرام ملے۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر تہجد کی نماز پڑھنے شروع کر دی۔ آج نہ تو کوئی آواز آئی اور نہ ہی کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ دن میں عصر کے بعد میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک سے اور مجھے صدمے سے برین ہیمریج ہو گیا۔ کئی دن تک میں بیمار رہی۔ ہمارا گھر سیل ہو گیا اور ہم نیو گھر میں آ گئے۔ میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ان کے ساتھ ہی سوتی تھی اور اکثر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی مگر بچوں کی نیند خراب ہونے لگی تھی۔ میرے بڑے بیٹے نے خود کہا کہ ماما آپ لاؤنج میں نماز پڑھ لیا کریں، میں وہیں پہ سویا کروں گا تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا۔ دھیرے دھیرے وہی آوازیں یہاں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ ایک روز بیٹے کو کسی نے نماز کے لیے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس کے بعد وہ بھی تہجد گزار ہو گیا۔ اس طرح کافی سال گزر گئے اور میرے بچے جوان ہو گئے۔ تہجد کے ٹائم یہ آنے والی آوازیں اور کسی کی پریزنس اکثر مجھے آنے والی پریشانی کا اشارہ کر دیتی تھی۔ ایک روز میں تہجد کے لیے اٹھی، دیکھا کہ میرا بیٹا اب تک سو رہا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ جاتا تھا۔ میں نے تہجد کی نماز ادا کی مگر وہ نہیں اٹھا۔ میں نے اس کو جگایا، تب کہنے لگا کہ ابو ابھی میرے خواب میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھنا۔ میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لو، اٹھو اب فجر ہونے والی ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، میں نے فجر کی نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز کے بعد وہ میرے لیے ناشتہ بنا کے لایا اور کہنے لگا کہ میں بھی اب نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتی جائیں۔ آج آپ کے مہمان بھی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ آوازیں نہیں آ رہی، تو آپ ہی دیکھ لیں۔ اس دن مغرب کی نماز کے دوران ہارٹ اٹیک سے اس بیٹے کی حالت نماز میں انتقال ہو گیا اور آج بھی تہجد میں پڑھتی ہوں مگر وہ آوازیں اب مجھے نہیں آتی، نہ ہی کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آوازیں ایسی ہوتی تھیں کہ جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہے اور کبھی لگتا کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ آخری بھی ریئل سٹوری میرے ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے مگر اپنا نام نہیں بتایا۔ آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ سمر ویکیشن پہ ہم اکثر کراچی آیا کرتے تھے اور ماموں کے گھر سٹے کرتے تھے۔ سب لوگ وہیں پہ جمع ہوتے تھے اور انجوائے کرتے تھے، بٹ اس بار سچویشن کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ ہماری مامی کافی بیمار ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سب ٹھیک ہے
ان کی پوری باڈی میں بہت درد ہوا کرتا تھا اور کوئی ان کو مارتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی بزرگ آدمی تھے۔ جنات ان سے قرآن پاک پڑھنے آتے تھے۔ انسان تو آتے ہی تھے ان کے پاس، مگر جنات ان کے گھر کچھ لوگوں نے دیکھا بھی تھا۔ کیٹس کی شکل میں ان کے پاس وہ بیٹھ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو منع کیا ہوا تھا کہ یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ اپنی ڈیتھ سے پہلے انہوں نے مامی سے کہا تھا کہ میں نہیں ہوں گا، اب اپنا خیال تم لوگوں نے خود رکھنا ہے۔ مامی کی حالت اب زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چیخیں مارتی تھیں۔ وہ کہتی کہ مت مارو مجھے، چھوڑ دو مجھے، اور ان کی چیخیں بہت ہی زیادہ خوفناک ہوا کرتی تھیں۔ پھر ایک عالم سے رابطہ ہوا۔ انہوں نے گھر آنے کا کہا اور تاکہ گھر چیک ہو سکے۔ خیر نیکسٹ ڈے وہ آئی اور گھر کے باہر سے دیکھ کر برابر والے گھر کا پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ برابر میں ہمارے دوسرے ماموں رہتے تھے۔ بتایا کہ ماموں کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں شیطان جنات رہتے ہیں اور وہ باہر تک ہیں۔ خیر گھر کو چیک کیا اور مامی سے انہوں نے بات کی۔ گھر پر دم کیا، مامی کو کچھ پڑھنے کو کہا اور پانی دم کر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پانی کو دیواروں پر چھڑکو۔ اگلے دن وہ پانی چھڑکنے کا مرحلہ آیا تو سارے لڑکوں نے بالٹیاں بھر بھر کر مگس کی مدد سے دیواروں پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، اور اب صحیح طور پہ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ سارے گھر کی دیواروں پر اتنے بڑے بڑے پیروں کے نشان، چھتوں پر پیروں کے نشان، ہر جگہ پیروں کے نشان، اور اتنا زیادہ شور کہ جیسے کوئی عذاب آ گیا ہے۔ سب نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر ان عالم کو فون کیا۔ وہ بہت ناراض ہوئے کہ یہ آپ نے کیا حال کر دیا، ان کا سارا خاندان ہی جلا ڈالا، پانی بھلا ایسے کوئی پھینکتے ہیں۔ بہت مشکل سے یہ معاملہ انہوں نے سنبھالا تو کچھ سکون ہوا، مگر یہ سکون بہت ہی عارضی ثابت ہوا۔ کچھ دن کے بعد ان کی شرارتیں پھر شروع ہو گئیں۔ اب وہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے، حالانکہ ان سے معافی نامہ ہوا تھا، مگر کچھ شر پسند جن کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ کرتے رہتے۔ جیسا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں فرسٹ فلور پر کسی کام سے گئی۔ میری مامی کی امی وہاں پر تھی، اس لیے میں بلا خوف اوپر چلی گئی تھی۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کے آئی تھی، مگر جب میں واپس آئی تو سیڑھی کا دروازہ بند تھا۔ خیر میں نے جیسے ہی اس کو کھولنے کی کوشش کی، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس ڈور کی نوب خود بخود ہی گھومنے لگ گئی۔ اب اس کو کون ہاتھ لگاتا؟ میں واپس اپنی مامی کی امی کے پاس بھاگی، مگر اچانک سے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اب میں نے چاہا کہ جلدی سے وہاں سے نکل جاؤں، مگر وہ دروازہ خود بخود دوبارہ سے بند ہو گیا۔ اس بار میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ مامی کی امی کو وہیں سے میں نے آوازیں دی۔ میری نظر ڈور کے اوپر گئی کہ اچانک سے ڈور کی کنڈی خود بخود ہی بند ہو گئی اور دوبارہ سے خود ہی کھل گئی، اور جب دروازہ ایک دم سے کھلا تو میں بہت تیزی سے اپنی امی کے پاس بھاگی جو کہ ساتھ والے ماموں کے تھے۔ میری امی نے مجھے کہا کہ اب دوبارہ کبھی اکیلے اوپر مت جانا۔ ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا کہ کوئی پاس سے ہمیں پھونک مار کر گیا ہے، اور اکثر باتھ روم کے ڈور لاک ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی اس گھر میں ہم لوگوں کو خوف آتا ہے۔ بہت ویران سا گھر ہو گیا ہے۔ جو غلطی انجانے میں ہم سے ہو گئی وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کو آپ کو اچھی لگی ہوں گے۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔